بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 84 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے دلیل افتراض کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا کہ ہمارے پاس دلیل افتراض میں 3 طرح کے مراحل آتے ہیں۔ جو ہمارے پاس پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس میں ہم مفروضے کو بیان کرتے ہیں، اور مفروضہ کیا ہوتا ہے کہ جو بعض افراد مراد ہوتے ہیں، چاہے وہ جو قضیہ جزئیہ کبریٰ میں موجود ہو یا صغریٰ میں موجود، اس میں فرق نہیں ہے، مطلب وہاں پہ جو ہمارے پاس قضیہ ہوتا ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایک رمز دے دیتے ہیں، دال کا، جسے واضح کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے بعض افراد کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ مخصوص افراد یہاں پہ مراد ہیں۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس قضیہ جزئیہ سے 2 طرح کے قضایا کو نکالتے ہیں، ایک موجبہ کلیہ ہوتا ہے، البتہ دوسرا قضیہ ہے وہ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو تیسرا مرحلہ آتا ہے، چونکہ اس میں ہمارے پاس 3 طرح کے قضایا آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک موجبہ کلیہ، باقی 2 کلیہ ہوتے ہیں، البتہ موجبہ اور سالبہ ہونے میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس 3 طرح کے قضایا آتے ہیں، ان کو آپس میں ملا کر ہم کیا کرتے ہیں، نتیجے کو حاصل کرتے ہیں۔ آج فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا اس کو ہم انشاءاللہ مثالوں کے اوپر تطبیق کریں گے تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو سکے۔ مصنف یہاں پہ 2 طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں، پہلی شکل سوم کو بیان کرتے ہیں، ضرب پنجم کو، اس کے بعد شکل دوم کی ضرب چہارم کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال فرماتے ہیں کہ جہاں پہ شکل سوم کی ضرب پنجم ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے، صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ جزیہ ہوتا ہے۔ مطلب وہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ ہمارے پاس جو برہان ہے وہ 3 مراحل میں ہے۔ پہلے مرحلے میں کیا ہے کہ ہمارا صغریٰ اور ہمارا کبریٰ دونوں کے دونوں صادقہ، یعنی کل حیوان حساس، جو ہمارا صغریٰ موجبہ کلیہ یہ بھی صادقہ، اور جو ہمارا کبریٰ ہے سالبہ جزیہ بعض الحیوان لیس بفرس، یہ قضیہ بھی کیا ہے یہاں پہ صادقہ، یہ ہو جائے گا ہمارا مفروضہ۔ دوسرا مرحلہ آ جائے گا فرماتے ہیں مدعا کا، جس میں مطلوب کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دونوں مقدمے صادق ہوں، یعنی کل حیوان حساس اور بعض الحیوان لیس بفرس، فرماتے ہیں اگر دونوں کے دونوں صادق ہوں تو ان کا نتیجہ سالبہ جزیہ بھی صادق ہوگا، یعنی بعض الحساس لیس بفرس، یہ قضیہ بھی صادق ہوگا۔ یہ ہو جائے گا دوسرا مرحلہ جو ہمارا مطلوب اور مدعا کا ہے۔ آگے آ جائے گا تیسرا مرحلہ، فرماتے ہیں جو ہمارے پاس تیسرا مرحلہ ہے اس میں کیا کریں گے، اس میں ہم اس کو برہان قائم کریں گے دلیل افتراض کے ذریعے، اور یہاں پہ جو برہان ہوگا وہ 3 مراحل میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کیا ہوگا، فرماتے پہلے مرحلے میں یہ ہوگا یہاں پہ ہم قیاس کا جو کبریٰ ہے جو ہمارے پاس سالبہ جزیہ، یعنی کون سا والا، بعض الحیوان لیس بفرس، فرماتے یہ جو ہمارا کبریٰ تھا، چونکہ یہ سالبہ جزیہ ہم نے کہا تھا نا کہ دلیل افتراض وہاں پہ ہوگی جہاں پہ 2 مقدموں میں سے ایک جزیہ ہوگا، چونکہ جو ہمارا پاس صغریٰ وہ کلیہ ہے، جو ہمارے پاس کبریٰ ہے وہ جزیہ ہے، مطلب پاس ہم اس جزیہ کو لیں گے کیا کریں گے، بعض الحیوان لیس بفرس، فرماتے یہاں پہ جو بعض حیوان ہے اشارہ کس کی جانب ہے کہ بعض حیوان فرس نہیں ہوتے، مطلب اس سے مراد انسان ہے، یعنی الانسان لیس بفرس، انسان جو ہے وہ فرس نہیں ہوتے، فرماتے پس بعض الحیوان یعنی دال ہے، دال سے مراد کیا انسان ہے۔ یہ ہو جائے گا برہان کا پہلا مرحلہ کہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اس بعض افراد کو ایک رمز دے دیں گے جو کہ رمز دال ہے۔ مطلب پس اب آگے آ جائے گا دوسرا مرحلہ کہ یہ جو ہمارے پاس سالبہ جزیہ تھا بعض الحیوان لیس بفرس، ہم کیا کریں گے، اس ایک سالبہ جزیہ سے ہم 2 قضیہ کلیہ کا استخراج کریں گے، اور استخراج کس طرح ہوگا، مطلب جو پہلا قضیہ ہوگا وہ موجبہ کلیہ ہوگا، اور چونکہ یہ سالبہ جزیہ سالبہ ہے تو فرماتے ہیں جو دوسرا قضیہ ہوگا وہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا۔ یہ آ جائے گا برہان کا دوسرا مرحلہ۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے، یعنی جو ہمارے پاس موجبہ کلیہ آئے گا کلو دال میم، یعنی کلو انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے، حیوان ہے، یعنی ہم کیا کہتے ہیں بعض حیوان جو ہے وہ فرس نہیں ہوتے، یعنی وہ بعض حیوان کون ہے، وہ انسان ہے، یعنی جو بعض حیوان ہیں وہ انسان شمار ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے سارے کے سارے انسان حیوان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا ہمارا کیا ہو جائے گا، موجبہ کلیہ کلو انسان حیوان، یہ ہو جائے گا ایک قضیہ، اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا لا دال جیم، یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سالبہ کلیہ، یعنی لا شیء من الانسان بفرس، جو کہ معلوم ہو گیا کہ انسان اور فرس آپس میں تباین رکھتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ حیوان کے صادق آتا ہے۔ پاس پہلا قضیہ ہمارا ہو جائے گا موجبہ کلیہ، اور دوسرا ہو جائے گا سالبہ کلیہ کہ انسان کا کوئی فرد بھی فرس کے افراد میں سے شمار نہیں ہوتا۔
یہ ہو جائے گا اس کا دوسرا مرحلہ۔ آگے آ جائے گا برہان کا تیسرا مرحلہ۔ فرماتے ہیں تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو پہلا قضیہ جو کہ ہمارا موجبہ کلیہ تھا، اس کو ہم اصل قیاس کے لیے صغرا قرار دیں گے۔ یعنی جو ہم نے کہا تھا نا کلو انسان حیوان، یہ جو ہمارا پہلا قضیہ، ہم نے کہا دو طرح کے قضیہ حاصل کیے، ایک قضیہ جزیہ سے ہم نے دو قضایا کلیہ کا استخراج کیا، تو فرماتے ہیں یہ جو پہلا قضیہ ہوگا اس کو اصل قیاس کے لیے صغرا قرار دیں گے، اور جو وہاں پہ پہلے سے صغرا ہوگا اس کو کبرا قرار دے دیں، بس اس طرح کی قیاس ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ کلو انسان حیوان، یہ والا وہی قضیہ جو ہم نے ابھی حاصل کیا، یہ ہو جائے گا صغرا، اور جو ہمارا اصل صغرا تھا اس کو ہم کبرا بنا دیں گے، کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا کلو انسان حساس۔ پاس شکل اول کی ضرب اول کی صورت بن جائے گی جس میں تینوں کی تینوں کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا کلو انسان حساس، فرماتے اس نتیجے کو دوبارہ ہم صغرا قرار دے دیں گے، اور جو ہمارے پاس دوسرا قضیہ تھا سالبہ کلیہ کے لا شیء من الانسان بفرس، مطلب اس سالبہ کلیہ کے ساتھ اس کو ضم کر دیں گے اور اس کو کبرا قرار دے دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ کلو انسان حساس ولا شیء من الانسان بفرس، یعنی ہر انسان حساس ہے اور انسان فرس نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہو جائے گا دوسرا قضیہ، اور یہ ہو جائے گا صغرا، وہی نتیجہ ہم نے ابھی حاصل کیا ہے، تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ بعض الحساس لیسا بفرس، ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ جو سالبہ جزیہ ہم یہاں پہ ضرب چہاروں میں ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ البتہ یہاں پہ ایک بات آپ نے ملاحظہ کی ہوگی کہ ہم یہاں پہ فقط اور فقط دلیل افتراض میں شکل اول کی جانب رجوع نہیں کرتے۔ ہم نے برہان خلد میں کیا کہا تھا کہ ہم اس کو پلٹائیں گے شکل اول کی طرف تاکہ ہمیں نتیجہ حاصل ہو جائے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اوپر والے قیاس میں ہم نے کیا کیا؟ اس کو شکل اول میں پلٹایا۔ ہم نے کہا تھا یہ دو قیاس سے مل کر بنتا ہے، یہ پہلی قیاس ہے، یہ دوسری قیاس ہے، مطلب پہلی قیاس میں ہم نے اس کو شکل اول کی طرف پلٹایا، اور جو دوسری قیاس ہے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ وہی والی شکل ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ یہاں پہ یہ شکل ثالث ہے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ والی بھی شکل ثالث ہو جائے گی کہ حد وسط دونوں میں کیا بن رہی ہے؟ موضوع کی جگہ پر آ رہی ہے۔ یہ تو ہو جائے گی پہلی مثال۔ دوسری مثال کیا ہے؟ مطلب دوسری مثال ہے شکل دوم کی ضرب چہار، جس کو ہم نے برہان خلد سے ثابت کیا تھا کہ جہاں پہ صغرا سالبہ جزیہ ہے اور کبرا موجبہ کلیہ ہے۔ اس کے بھی تین مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ بعض الحیوان لیس بانسان، ہمارا صغرا سالبہ جزیہ یہ بھی صادقہ ہے، اور جو ہمارا کبرا موجبہ کلیہ کلو ناطق انسان یہ بھی صادقہ ہے، یہ ہو جائے گا ہمارا مفروضہ۔ اور دوسرا مرحلہ ہمارا آ جائے گا مدعا کا مطلوب کا، مطلب جب یہ دونوں صادقہ ہے تو ان کا نتیجہ سالبہ جزیہ بھی صادق ہوگا، یعنی بعض الحیوان لیس بناطق، یہ بھی کیا ہوگا؟ یہاں پہ صادقہ شمار ہوگا۔ اب آ جائے گا آگے تیسرا مرحلہ۔ اس تیسرے مرحلے میں جو کہ برہان افتراض ہے، اس میں پھر تین مراحل آ جائیں گے کہ صغرا سالبہ جزیہ جو کہ ہمارا مفروض ہے وہ کون سا والا؟ یعنی بعض الحیوان لیس بانسان، ہم نے کہا تھا نا کہ جو ہمارا جزیہ ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے؟ رمز دال کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بعض حیوان انسان نہیں، مراد کون ہے؟ مراد مثال کے طور پہ فرس ہے، فرس جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، فرس اور انسان آپس میں تباین رکھتے ہیں، مطلب یہاں پہ بعض الحیوان سے مراد کیا؟ یعنی اسی ہم دال کے ذریعے اشارہ کریں گے کس کی جانب؟ جو کہ یہاں پہ فرس کو مراد لیا جا رہا ہے۔ یہ ہو جائے گا پہلا مرحلہ۔ آگے آ جائے گا دوسرا مرحلہ کہ یہ جو ہمارے پاس بعض الحیوان لیس بانسان ہے، اس سالبہ جزیہ سے ہم دو قضیہ کلیہ کو باہر نکالیں گے۔ یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض الحیوان لیس بانسان سالبہ جزیہ ہے، ایک ہمارے پاس موجبہ کلیہ آ جائے گا، اور چونکہ یہ سالبہ جزیہ ہے دوسرا قضیہ سالبہ کلیہ آ جائے گا۔ مطلب پاس پہلا کیا ہوگا؟ کلو فرس حیوان، ہر فرس جو ہے وہ حیوان ہوتا ہے، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض حیوان انسانی ہوتے، اور وہ بعض حیوان کون ہے؟ فرس کا مطلب کہ بعض حیوانات میں سے فرس اس کے افراد شمار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر فرس حیوان ہوتا ہے، یعنی بعض میں برابر ہے دال کے، تو ہو جائے گا بعض فرس حیوان ہوتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا ہمارا پہلا قضیہ موجبہ کلیہ، اور دوسرا قضیہ ہمارا ہو جائے گا لا شیء من الفرس بانسان سالبہ کلیہ، یعنی فرس میں سے کوئی بھی چیز انسان نہیں ہوتی، یہ سالبہ کلیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ یہ ہو جائے گا دوسرا مرحلہ۔ آگے آ جائے گا ہمارا تیسرا مرحلہ، اس میں ہم دو طرح کی قیاس کو بیان کریں گے، شکل اول اور دوسری یہی شکل دوم، مطلب قضیہ دوم کو اصل قیاس سے ملائیں گے۔ قضیہ دوم ہمارا کیا ہے؟ لا شیء من الفرس انسان، اس سالبہ کلیہ کو ہم اصل قیاس کے ساتھ ملائیں گے، اس طرح کہ اس کو صغرا قرار دے دیں گے اور اصل کبرا سے ضم کر دیں گے، یعنی ہمارا صغرا کیا ہو جائے گا؟ لا شیء من الفرس بانسان، یہی والا سالبہ کلیہ صغرا بن جائے گا، اور جو ہمارا اصل کبرا تھا کلو ناطق انسان، یہ ہو جائے گا کبرا، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا
جائے گا فلا شیء من الفرس بناطقن، فرس میں سے کوئی بھی چیز ناطق نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہ شکل دوم ہے، یعنی جو یہاں پہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ حد وسط جو انسان ہے دونوں میں محمول بن رہا ہے، یہ ہو جائے گی شکل دوم۔ فرماتے پاس یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسری قیاس کی جانب۔ فرماتے جو ہمارا قضیہ اول ہے کون سا والا، تھوڑا سا اوپر جائیں گے، کلو فرس حیوان، ہر فرس حیوان ہوتا ہے۔ فرماتے یہ جو ہمارا قضیہ اول ہے اس کا عکس مستوی لے کر آئیں گے، چونکہ یہ موجبہ کلیہ ہے اور موجبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا ہوگا، موجبہ جزئیہ، یعنی بعض الحیوان فرسن، بعض حیوان فرس ہوتے ہیں۔ فرماتے یہ ہمارا ہو جائے گا موجبہ جزئیہ۔ اس حاصل ہونے والے عکس مستوی کو ہم کیا کریں گے، اس نتیجے سے ملائیں گے، یہ جو ہم نے ابھی حاصل کیا فلا شیء من الفرس بناطقن، اس کے ساتھ ملائیں گے، اس طرح کے جو ہم نے عکس حاصل کیا اس کو صغرا بنا دیں گے، اور یہ جو ہمارے پاس ہوگا صالبہ کلیہ اس کو کبرا بنا دیں گے۔ پاس ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا، بعض الحیوان فرس، یہ عکس ہو جائے گا صغرا، اور یہ جو ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہوا اس کو ہم نے کبرا بنا دیا، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا بعض الحیوان لیس بناطقن۔ فرماتے پاس ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا برہان افتراء سے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، وَلْنُجَرِّبْ هَذَا الدَّلِيلَ بعد ان فہمنا مراحلہ فی الاستدلال علی الضرب الخامس من الشکل الثالث۔ فرماتے ہیں کہ بعد اس کے کہ ہم نے اس برہان افتراض کے مراحل کو جان لیا اور سمجھ لیا، مطلب تجربہ کے طور پہ ہم کیا کریں گے، اس کو ضرب خامس جو کہ شکل ثالث کی ہے اس کے اوپر ہم اس کو تجربہ کے طور پہ استعمال کریں گے۔ فنقول، بس ہم کیا کہیں گے، المفروض، ہمارا جو مفروض ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ کل میم با جو موجبہ کلیہ صغرا ہے، وسین میم ہا صالبہ جزئیہ، فرماتے ہیں یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، قضیہ صادقہ ہیں۔ الخامس من الثالث، شکل ثالث کی ضرب خامس ہے۔ المدعا دعویٰ ہمارا کیا ہوگا، سین باحا، یعنی اس سے جو نتیجہ حاصل ہوگا صالبہ جزئیہ وہ بھی کیا ہوگا یہاں پہ صادقہ ہوگا۔ البرہان بالافتراض، مطلب جو ہمارے پاس برہان آ جائے گا وہ بھی تین مراحل میں ہوگا، کس طرح کہ نفرض بعض میم، فرماتے بعض میم جو ہے وہ اس کو ہم کیا کریں گے، فی الصالبۃ الجزئیۃ سین میم ہا، مطلب یہ جو ہمارے پاس صالبہ جزئیہ کے، چونکہ یہ تو موجبہ کلیہ، یہ تو ہماری مراد نہیں ہے، جو ہمارے پاس صالبہ جزئیہ ہم نے اس کو لینا ہے، فرماتے یہ سین میم ہا کے اندر بعض میم افراد مراد لیے جا رہے ہیں۔ فرماتے الذی ہوا لیس ہا، جو کہ ہا مراد نہیں، جس کے ہم کیا کریں، ہا کو سلب کیا جا رہا ہے، انہ دال، یہ بعض میم دال شمار ہوتے ہیں۔ فرماتے جس کا مطلب ہے کہ بعض میم دال شمار ہوتے ہیں لیکن دال جو ہے وہ ہا شمار نہیں ہوتا۔ فنستخرج القضیتین صادقتین، اب دوسرے مرحلے میں ہم دو طرح کے قضاء کا استخراج کریں گے، کلو دال میم ولا دال ہا، یعنی یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ یعنی جو دال ہے وہ میم کے بعض افراد پہ صادق آتا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ کلو دال میم یہ ہو جائے گا، اور ہم نے کہا دال کے افراد ہا پہ صادق نہیں آتے تو ہم کہہ دیں گے لا دال ہا، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا صالبہ کلیہ اور پہلا قضیہ ہو جائے گا موجبہ کلیہ۔ ثم ناخذ القضیہ رقم اول، فرماتے رقم اول میں جو ہمارے پاس موجبہ کلیہ ہے اس کو اٹھائیں گے، ونجعلہ صغرا لصغر الاصل، اصل قضیہ کے لیے اس کو صغرا قرار دے دیں گے، اور جو وہاں پہلے صغرا موجود ہوگا اس کو کبرا قرار دے دیں گے۔ فیحدث، کیا ہو جائے گا، کلو دال میم یہ ہو جائے گا ہمارا صغرا، و کلو میم با، اور یہ جو مفروض میں ہمارا صغرا تھا اس کو ہم کیا بنا دیں گے، کبرا قرار دے دیں گے۔ تو فرماتے اول الشکل الاول، مطلب شکل اول کی ضرب اول میں حاصل ہو جائے گی، تو نتیجہ کیا آ جائے گا، کلو دال با، یہ ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس نتیجے کو اٹھائیں گے، پھر کیا کریں گے، ثم هذه النتیجہ نجعلها صغرا للقضیۃ رقم ثالث، فرماتے ہیں رقم ثانی، ثم هذه النتیجہ نجعلها صغرا لقضیۃ رقم ثانی، مطلب یہ رقم ثانی ہے صالبہ کلیہ، اس کے لیے ہم اس کو صغرا قرار دیں گے، یعنی یہ ہو جائے گا کبرا، اور یہ جو ہمارا نتیجہ ہوگا اس کو صغرا قرار دے دیں گے۔ فیحدث، پس کیا ہو جائے گا، کلو دال با، یہ صغرا ہو جائے گا جو کہ ہمارا نتیجہ ہے، اور یہ ہو جائے گا ہمارا قضیہ ثانیہ، مطلب ثانی الشکل ثالث، یہ شکل ثالث کی ضرب ثانی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، سین باحا، یہ ہمارے پاس نتیجہ حاصل آ جائے گا صالبہ جزئیہ کی صورت میں، وہو المطلوب، اور یہ ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی مثال۔ دوسری مثال پیش کرنے کی اس کی، مطلب دونوں مثالیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ دونوں مثالیں اس کی ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہم نے برہان خلف سے مدد لی تھی، جو ہم نے کہا تھا شکل ثانی کی ضرب چہارم اور شکل ثالث کی ضرب پنجم، فرماتے دونوں کو مصنف نے یہاں پہ مثال کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ وَلْنُجَرِّبْهُ ثَانِيًا فِي الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى الضَّرْبِ الرَّابِعِ مِنَ الشَّكْلِ الثَّانِي، شکل ثانی کی ضرب رابع پر استدلال کے طور پر، فرماتے اس کے اوپر بھی ہم تجربہ کریں گے۔ فنقول، پس ہم کیا کہیں گے، المفروض، ہمارا جو مفروض ہے صغرا اور کبرا دونوں صادق ہیں، یعنی صغرا صالبہ جزئیہ اور کبرا موجبہ کلیہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، صادقہ ہیں۔ جب یہ صادق ہیں مطلب ان سے حاصل ہونے والا نتیجہ وہ بھی کیا ہوگا، صادقہ ہوگا، یعنی صالبہ جزئیہ۔ البرہان بالافتراض، برہان یہاں پہ کیا ہے، مطلب برہان ہے کہ نفرض بعض با الذی هو لیس میم، تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے۔
فرماتے ہیں پہلا قضیہ ہمارا جو سغرا وہ کیا سالبہ جزیہ ہے، دوسرا موجبہ کلیہ ہے، تو یہاں مطمع نظر کیا ہے سالبہ جزیہ۔ مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں بعض با جو ہے وہ میم نہیں ہوتے، مطلب یہاں پہ جو بعض با ہے با الذی هو لیس میم جو کہ میم نہیں ہوتے، انہو دال، فرماتے اگر وہ میم نہیں ہوتے تو اس کا مطلب دال ہوتے ہیں، یعنی بعض با برابر ہے کل دال کے، وذالک فی السالبۃ الجزئیہ سین با، فرماتے اس کو ہم نے کہاں سے حاصل کیا، اس کو ہم نے سغرا سالبہ جزئیہ سے حاصل کیا۔ پس یہ جو ہمارے پاس دال کی صورت میں رمز آ چکا ہے، مطلب فنستخرج القضیتین صادقتین، اس دال کو کیا کریں گے، دونوں کے دونوں قضایا میں موضوع قرار دے دیں گے، اور جو اس کا موضوع ہوگا اس کو پہلے قضیے میں محمول قرار دے دیں گے، اور جو اس کا محمول ہوگا اس کو دوسرے قضیے میں محمول قرار دے دیں گے۔ تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، پہلا قضیہ کلو دال با، دال بن جائے گا موضوع، اور یہ جو با موضوع بن رہا تھا یہ بن جائے گا اس کا محمول، اور جو ہمارے پاس دوسرا قضیہ آ جائے گا سالبہ کلیہ کی صورت میں، مطلب اس میں جو موضوع ہو جائے گا وہی دال ہو جائے گا، اور جو اس کا محمول ہوگا وہ اسی قضیہ جزئیہ کا محمول ہوگا۔ مطلب جو ہمارے پاس آگے دو طرح کے قضاء کلیہ، ثم ناخذ القضیہ رقم ثانی، مطلب رقم ثانی میں جو ہمارے پاس سالبہ کلیہ اس کو اٹھائیں گے، ونجعلها صغرا لکبر الاصل، مطلب اصل کبرا کے لیے اس کو صغرا بنا دیں گے، فیحدث، تو فرماتے پاس ہمارے پاس کیا آ جائے گا، لال دال میم، یہ ہو جائے گا سالبہ کلیہ، یعنی دوسرا قضیہ یہ ہو جائے گا صغرا، وکل حامیم یہ ہو جائے گا کبرا، ثانی شکل ثانی، یہ شکل ثانی کی ضرب ثانی آ جائے گی، تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، لال داحا، یہ سالبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلی قیاس۔ فرماتے ثم نعکس القضیہ رقم اول، فرماتے جو ہمارے پاس قضیہ اول تھا کون سا والا، موجبہ کلیہ والا، مطلب موجبہ کلیہ کا عکس مستوی لے کر آئیں گے، موجبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا ہوتا ہے، موجبہ جزئیہ، مطلب اس موجبہ جزئیہ کو اٹھائیں گے، اور ونضم هذا العکس الى النتیجۃ الاخیرہ، اور یہ جو ہم نے لال داحا نتیجہ کے طور پہ حاصل کیا اس کے ساتھ منظم کر دیں گے، ونجعلہ صغرا، اور اس کو صغرا قرار دے دیں گے، فیحدث، پس کیا ہو جائے گا، یہ جو ہم نے عکس مستوی حاصل کیا یہ صغرا ہو جائے گا، ولا دالحا، اور یہ ہو جائے گا اس کا کبرا، رابع الشکل الاول، شکل اول کی ضرب رابع حاصل ہو جائے گی، اور سین باحا کی صورت میں نتیجہ آ جائے گا، وہو المطلوب، یہ وہی سالبہ جزیہ ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فرأیت ان استعملنا فی الاثناء العکس المستوی للقضیہ رقم اول، مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے رقم اول کا جو قضیہ تھا اس کا ہم درمیان میں عکس مستوی بھی لے کر آئے، یعنی ہم نے سیدھا سیدھا استدلال نہیں کیا بلکہ درمیان میں عکس مستوی سے بھی مدد لیا۔ فرماتے کیوں، اس لیے کہ لأنہ لولاه لما استطعنا ان نؤلف قیاسا الا من الشکل الثالث الذی هو متأخر ثانی، مطلب اس لیے کہ اگر یہاں پہ ہم اصلاً عکس مستوی نہ لیں تو فرماتے یہاں پہ فقط اور فقط شکل ثالث کو بطور قیاس کے حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ خود شکل ثانی سے متاخر ہوتی ہے، تو فرماتے شکل ثانی کو پھر ہم دلیل افتراء سے ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ نے دلیل افتراء ثابت کرنا ہے تو فرماتے یہاں پہ آپ کو عکس مستوی سے بھی مدد حاصل کرنا پڑے گی۔ وَكَذَلِكَ نَسْتَعْمِلُ هَذَا الْعَكْسَ فِي دَلِيلِ الْاِفْتِرَاضِ عَلَى الضَّرْبِ الثَّالِثِ مِنَ الثَّانِي، فرماتے ہیں کہ فقط باضرب چہارم کی نہیں ہے جس کو ہم نے ابھی ثابت کیا بطور مثال، فرماتے ہیں شکل ثانی کی جو ضرب ثالث ہے اس کو بھی دلیل افتراء سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وعلی الطالب ان یستعمل دلیل الافتراض فی غیر ما ذکرنا من الضروب التي تكون احدى مقدماتها جزئیہ لزیادت التمرین، فرماتے طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جو ہم نے دو طرح کی مثالیں پیش کی ان دو مثالوں کے علاوہ جو شکل ثانی اور شکل ثالث کی باقی ضروب ہیں ان کے اندر بھی دلیل افتراض کو استعمال کرے، مطلب تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق ہو سکے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، مصنف دلیل افتراض کو واضح کرنے کے لیے دو طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال شکل ثالث کی ضرب خامس کی ہے، اس کو ہم نے برہان خلف سے واضح کیا تھا۔ استدلال یہ کہ کبرا سالبہ جزیہ سے دو قضاء کلیہ کا استخراج کیا، ان میں پہلے قضیہ کو اصل قیاس کا صغرا قرار دے کر نتیجہ حاصل کیا، پھر اس نتیجہ کو دوسرے قضیہ سے ملا کر مطلوب ثابت کر دیا۔ ایک شکل ثالث ہمارے پاس آ گئی اور دوسری شکل اول آ گئی، دو قیاس ہم نے کیا کر دیا، اپنے مطلوب کو ثابت کر دیا۔ دوسری مثال شکل ثانی کی ضرب رابع ہے کہ جس کو ہم نے برہان خلف سے واضح کیا تھا۔ استدلال یہ ہے کہ صغرا سالبہ جزیہ سے دو قضاء کلیہ کا استخراج کرتے ہیں، پھر دوسرے قضیہ کو اصل قضیہ کی کبرا سے ملا کر نتیجہ حاصل کرتے ہیں، پھر اس نتیجہ کو پہلے قضیہ کے عکس مستوی سے ملا کر اپنے مطلوب کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک شکل اول ہے اور دوسری شکل ثانی ہے، اسے اپنے مطلوب کو ثابت کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔